الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے تفہیم عبارت، جو کہ فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کے سبق نمبر 2 نیا قانون سے لی گئی ہے۔ اور اسکرین پہ آپ کو یہ عبارت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی، اور اس عبارت کے بعد جو ہے وہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو لہٰذا یہ آپ نے پریپیئر کر لینا ہے تاکہ آپ کے بورڈ کے پیپر کی بہت اچھے طریقے سے پریپریشن ہو جائے۔ تفہیم عبارت آپ کو پتہ ہے کہ تفہیم کا مطلب ہے فہم، سمجھ بوجھ۔ یہ تفہیم عبارت دی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے منگو کی تعلیمی حیثیت کیا تھی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ منگو کی تعلیمی حیثیت جو ہے وہ صفر تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ یہاں پہ سوال اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سوال کس قسم کا آ سکتا ہے، لیکن آپ نے سوال کا ٹاپک ایڈ کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اڈے کے کوچوان دنیا بھر کے معلومات جاننے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ استاد منگو کی معلومات سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے تھے یا اس سے مستفید ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر 3 کی بھی۔ جو بھی سوال آپ منتخب کریں گے اس میں آپ نے سوال کے نمبرنگ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ ای شیٹ پہ چونکہ آپ کا پیپر ہوگا تو اس میں ہر کوسچن کی جو ہے وہ نمبرنگ ہوگی، اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ استاد منگو نے کس افواہ کی بنیاد پر گاما چودھری سے پیشن گوئی کی تھی؟ جواب ہے اس طرح، استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی، اس لیے اس نے گاما چودھری سے یہ بات کی تھی، یہ پیشن گوئی کی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے منگو سے گاما چودھری نے اسپین کے بارے میں پوچھا کہ کہاں واقع ہے، تو اس نے کیا بتایا؟ تو اس کا جواب ہے استاد منگو گاما چودھری نے اسپین کے بارے میں پوچھا کہ کہاں واقع ہے، تو اس نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ ولایت میں، اور کہاں؟ ولایت یعنی دوسرے ملک میں یا باہر کے ملک میں یہ واقع ہے۔ متانت یعنی بڑی پرسکون انداز میں جو ہے وہ اس نے اس چیز کا جواب دیا۔ شارٹ کوسچن کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے کسی بھی سوال کے جواب میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، اس سے جو عبارت ہے اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جب اسپین میں جنگ چھڑی تو کوچوان نے منگو کی کس بات کا اعتراف کیا؟ جب اسپین کی جنگ چھڑی تو اڈے کے تمام کوچوان استاد منگو کی بڑائی کا جو ہے وہ اعتراف کر رہے تھے کہ اس نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ استاد منگو کو اپنے ساتھی کوچوانوں میں عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنی تعلیمی کمی کے باوجود دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ منگو نے اسپین میں جنگ چھڑنے کی پیشن گوئی کی تھی جو سچ ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے دوسرے کوچوان اس کی عقل مندی کے معترف ہو گئے تھے، یعنی اعتراف کرتے تھے۔ پھر سوال نمبر 7 ہے عبارت کا خلاصہ تلخیص لکھیں۔ خلاصہ بھی ہو سکتا ہے، تلخیص بھی ہو سکتی ہے۔ تو استاد منگو اپنے اڈے میں عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کبھی اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ دنیا بھر کے حالات سے باخبر تھا اور اپنے ساتھی کوچوان کو بھی ان تمام تر معلومات سے جو ہے وہ آگاہ کرتا تھا یا معلومات فراہم کرتا تھا۔ منگو نے گاما چودھری کو اسپین میں جنگ چھڑنے کی پیشن گوئی کی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھی اس کے معترف ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھی کوچوان بھی اس کی عقل مندی کے جو ہے وہ تعریف کرنے لگ گئے تھے۔ یہ سوال نمبر 7 تھا جو کہ یہاں پہ حل کیا گیا، اور تلخیص جب کرتے ہیں تو اس کا جو عنوان ہوتا ہے، اس عبارت کا عنوان وہ بھی تجویز کرتے ہیں۔
تو عبارت کے اندر ہی اس کا عنوان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ 2 سے 3 لازمی عنوان جو ہے وہ منتخب کریں۔ نمبر 1 ہے استاد منگو کی دانش مندی، نمبر 2 ہے استاد منگو کی پیشن گوئی۔ تو یہ 2 عنوان تھے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے تفہیم عبارت جو ہے وہ حل کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔